آیات میں مشار الیہ ہے دو، فضل اور رحمت، لیکن اس میں اشارہ واحد کا لوٹایا گیا، فَإِذَالِكَ، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب، کتاب واحد تھی تو ذالک لایا گیا۔ یہاں ذکر ہے دو چیزوں کا کہ محبوب فرما دیجئے اللہ کے فضل پہ اور اس کی رحمت پہ، اس پر، حالانکہ ترجمہ ہونا یا چاہیے تھا ان پر۔ دو چیزوں کا ذکر ہے تو ترجمہ اصولی طور پہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان پر فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ خوشی کرو، فضل پہ، رحمت پہ۔ اگر ان کا ترجمہ کریں تو درست نہیں ہے ترجمہ، کیونکہ ترجمہ یہ بنتا ہے تثنیہ جمع کا، جبکہ وہاں ذالک واحد ہے۔ ترجمہ بنتا ہے اس پر خوشی کرو، اللہ کس پہ کرے؟ دو چیزوں کا ذکر تو نے ارشاد فرمایا، فضل پہ اور رحمت پہ۔ اگر فضل پہ خوشی کرتے ہیں تو رحمت چھوٹتی ہے، رحمت پہ خوشی کرتے ہیں تو فضل قضا ہوتا ہے۔ اب ہم ان میں سے ایک چیز پہ خوشی کر سکتے ہیں، ایک چیز ہم سے رہ جائے گی۔ اب مفسرین نے جو اس کی تفسیر کی انہوں نے کہا دراصل تو سمجھے نہیں، موصوف واحد ہو تو صفتیں کئی ہو سکتی ہیں، موصوف کی صفتیں کئی ہوتی ہیں۔ ایک بندہ عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، حافظ بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، موصوف واحد ہے لیکن صفتیں کئی ہیں۔ فرمایا یہاں بھی صفتیں دو ذکر کی گئی، صفات تثنیہ ہے، موصوف واحد ہے۔ فرمایا اب موصوف کے بارے میں تردد نہ رکھنا کہ موصوف کیا چیز ہے۔ فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا فضل آدم بھی ہے، اللہ کی رحمت آدم بھی ہے، اللہ کا کرم نوح بھی ہے، اللہ کی رحمت ہر نبی ہے، اللہ کا فضل ہر نبی ہے۔ لیکن جس رحمت، جس فضل کا اللہ ذکر فرما رہا ہے، جمیع مفسرین اس بات پہ متفق ہیں۔ بعضوں نے کہا الفضل والعلم یا ان الفضل والاسلام، کسی نے کہا فضل سے مراد اسلام ہے، کسی نے کہہ دیا فضل سے مراد علم ہے۔ للأکثر حکم کل کے تحت 80% مفسر اس بات پہ متفق ہے کہ فضل سے مراد بھی مصطفیٰ جان رحمت ہے، رحمت سے مراد بھی مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ فرمایا موصوف واحد ہے، صفات دو ہیں۔ فرمایا جہان والوں دو صفتیں دیکھ کر کہیں تعجب میں نہ پڑ جانا، یہ نہ کہنا کہ فضل پہ خوشی کریں تو رحمت رہ گئی، رحمت پہ خوشی کریں تو فضل چھوٹ گیا۔ فرمایا صفتیں دو ہیں، موصوف واحد ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ خدا کا فضل عظیم بھی محمد مصطفیٰ، خدا کی رحمت عدم بھی محمد مصطفیٰ۔ بقیہ کائنات کی جو جو رحمتیں ہیں، ہر رحمت میں زحمت کا پہلو، بیٹا خدا کی رحمت و نعمت نافرمان بن جائے زحمت ہے، ہوا خدا کی رحمت آندھی آ جائے زحمت بن جائے، پانی خدا کی رحمت و فضل ہے، لیکن جب سیلاب کی صورت میں آ جائے اسے کوئی رحمت نہیں کہتا۔ فرمایا اسی طرح کائنات کی ہر شے کے اندر رحمت کے ساتھ زحمت کا پہلو بھی ہے۔ فرمایا کوئی ایسی رحمت ڈھونڈو جس میں زحمت کا پہلو نہ ہو۔ فرمایا کائنات میں ایک ہی رحمت ہے جس میں زحمت کا پہلو نہیں،
اس کا نام جناب محمد مصطفیٰ ہے. وہ مکہ میں ہو تو رحمت، مدینہ میں ہو تو رحمت، طائف میں ہو تو رحمت، بدر میں ہو تو رحمت، خندق میں ہو تو رحمت، احد میں ہو تو رحمت، عربی کے لیے رحمت، اجمی کے لیے رحمت، اپنے کے لیے رحمت، غیر کے لیے رحمت، بڑے کے لیے رحمت، چھوٹے کے لیے رحمت. فرمائے ہر رحمت کا تعلق دنیا تک ہے. کوئی بھی نعمت و رحمت دنیا کی قبر میں ساتھ نہیں جاتی، لیکن مصطفیٰ وہ فضل وہ رحمت ہے جب ساری نسبتیں ٹوٹ کر دنیا میں رہ جائیں گی، مصطفیٰ قبر میں بھی رحمت ہوں گے، معاشر کے در بھی رحمت ہوں گے. اور اس لیے فرمایا جب فضل ملے رحمت ملے. ذرا میں علماء کی نظر کر رہا ہوں، عزیزان گرامی قدر، کل میں خود تاکید ہے، امر ہے، امر للتاکید ہوتا ہے بفضل اللہ. اب فا اس کو جو سمجھ لے، لیکن مانوی طور پہ تاکید ہے. ذالکہ اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ معرفہ کی قسم ہے. معرفہ خود تاکید ہوتا ہے مخصوص شے کو. اللہ نے فرمایا کل تاکید ہے بفضل اللہ، ہی کی ضمیریں لوٹائی، اور ضمائر ہمیشہ معرفہ ہوتی ہے، نکرہ کی قسم نہیں. ضمائر خود معرفہ ہے، ان میں تاکید ہے. فبذالک مانوی طور پہ تاکید، فلیفرحوا باللام تاکید کا، پھر امر تاکید کا. خدا نے 6 تاکیدیں لگائی. بندو خیال کرنا، تیار رہنا، مولا کس بات کے لیے اتنی تاکیدیں کیوں لگا رہا ہے؟ فرمایا آگے جو حکم آ رہا ہے وہ حکم کمال کا ہے. جب میری رحمت ملے، میری رحمت میرا فضل ملے، اور کچھ نہ کرنا. رحمت کے ملنے میں خوشی بھی کرنا، فضل کے ملنے پہ خوشی بھی کر لینا. قدر میں قرآن مجید کی ایک اور آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ خوشی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. ادھر فرماتا ہے خوشی کرو. ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا آپ کو میلاد کی خوشی ہے تو نمازیں زیادہ پڑھیں، میلاد کی خوشی ہے تو زکات زیادہ دیں، میلاد کی خوشی ہے تو صدقے زیادہ کریں. میں نے کہا مشورہ آپ کا قبول ہے، لیکن اللہ نے حکم رحمت اور فضل کے ملنے پہ سجدے کا تو نہیں دیا نا. رب نے یہ تو نہیں کہا فَلْيَعْبُدُوا فَلْيَسْجُدُوا فَلْيَرْكَعُوا. جب رحمت ملے نمازیں زیادہ پڑھو، فضل ملے سجدے زیادہ کرو، فضل ملے رکوع زیادہ کرو، فضل ملے ذکر زیادہ کرو. میں نے کہا قرآن میں ہے فَلْيَفْرَحُوا، جب رحمت ملے خوشی کرو، فضل ملے خوشی کرو، سیلیبریٹ کرو، فرحت کرو، مسرت کرو. اللہ فرماتا ہے مجھے فرحت والے پسند نہیں، مجھے خوشی کرنے والے پسند نہیں، مجھے شادمانی کرنے والے پسند نہیں. اللہ ہم تردد میں پڑ گئے. ادھر حکم دیتا ہے کہ رحمت پہ خوشی کرو، فضل پہ خوشی کرو، ادھر فرماتا ہے مجھے خوشی والے پسند نہیں. مفسرین کہتے ہیں خوشی کی 2 قسمیں ہیں، ایک مخلوق کی چاہت کی ہے، ایک خالق کی چاہت کی ہے. ایک عابد کی پسند کی ہے، ایک معبود کی پسند کی ہے. ایک مملوک کی چاہت کی ہے، ایک مالک کی چاہت کی ہے. فرمایا خوشیاں 2 طریقے کی ہیں. تم نے بیٹے کی شادی پہ 10 لاکھ کا خرچہ کیا، میری مشیت میں قبول کروں نہ کروں. تم نے بیٹی کو 2 کروڑ کا جہیز دیا، میری مشیت میں قبول کروں نہ کروں. تم نے بلند مکان بنایا، میری چاہت میں قبول کروں نہ کروں. تم نے مہنگا لباس پہنا، میری چاہت میں قبول کروں نہ کروں. میں تمہاری ہر خوشی چاہوں قبول کروں چاہے رد کر دوں. اللہ کوئی خوشی تو بتا جسے تو کبھی رد نہ کرتا ہو. حکم آیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری خوشی رد نہ ہو، محمد کا میلاد منانا تمہارا کام ہے، قبول کرنا میری رحمت کا کام ہے. یا رسول اللہ میلاد کی خوشی اللہ کا بھی رد نہیں کرتا، 2 نیکیاں کا بھی رد نہیں ہوتی. غور سے سنیے، حضور کے میلاد کی خوشی بھی رد نہیں ہوتی، مصطفیٰ کا درود بھی کبھی رد نہیں ہوتا. دکھاوے کی نماز قبول نہیں، دکھاوے کا صدقہ قبول نہیں، دکھاوے کا صدقہ قبول نہیں، دکھاوے کا حج قبول نہیں، دکھاوے کا روزہ قبول نہیں، لیکن دکھاوے کا درود قبول ہے،
دکھاوے کا سلام قبول ہے، آپ دکھا کے پڑھیں میں پڑھ رہا ہوں تب بھی قبول ہے، بتا کے پڑھیں میں 1000 مرتبہ پڑھتا ہوں تب بھی قبول ہے، بتائیں میں 10,000 پڑھتا ہوں تب بھی قبول ہے۔ ارے کبھی مصطفیٰ کا درود رد نہیں ہوتا، کبھی مصطفیٰ کی ذات پہ سلام رد نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ ساری عبادتیں ہم کرتے ہیں، اللہ پاک ہے۔ ارے سجدہ ہم کریں، اللہ پاک ہے۔ روزہ ہم رکھیں، اللہ پاک ہے۔ زکوٰۃ ہم دیں، اللہ پاک ہے۔ حج ہم کریں، اللہ پاک ہے۔ ارے روزے ہم رکھیں، اللہ پاک ہے، کیونکہ نماز سے اللہ پاک ہے۔ نماز میں ہے جھکنا، اللہ جھکنے سے پاک۔ روزہ ہے مقید بالوقت، اللہ وقت کے تعین سے پاک۔ ارے حج کے اندر ہے طواف، اللہ طواف سے پاک۔ زکوٰۃ میں ہے حساب، اللہ جب دیتا ہے مصطفیٰ کے غلاموں کو بھی حساب دیتا ہے، حساب سے نہیں دیتا۔ لیکن جب باری آئی نا درود کی، اللہ نے فرمایا سارے عمل تم کرو لیکن محمد پہ درود تم بھی بھیجو، میں خدا بھی مصطفیٰ پہ درود بھیج رہا ہوں۔ اللہ کبھی درود نہیں دی۔ آپ 12 کے دن خوشی کرتے ہیں، میں نے کہا جی بالکل، 12 کے دن تو حضور کی ولادت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کب ہے؟ کسی نے کہا 9 کو، کسی نے کہا 11 کو، کسی نے کہا 13 کو، کوئی کہنے لگا 17 کو۔ میں نے کہا پھر تکڑے رہنا، جس کے نزدیک جو تاریخ معتبر ہے اسی دن میلاد منائے، خدا قبول فرما دے گا۔ ہمارا تو عقیدہ نہیں، علماء سے پوچھو۔ میرے نبی کا ذکر تاریخ کا محتاج تو نہیں، میرے نبی کی نعت دن کی محتاج تو نہیں، میرے نبی کی محفل لمحے کی محتاج تو نہیں۔ جب کرے، جس وقت کرے، شریعت کے دائرے میں رہ کر جس انداز میں کرے، کرنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا خدا کی رحمت کا کام ہے۔ تاریخ کا چکر نہ دو، تاریخ کے بارے میں نہ کہو کہ فلاں کو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 80 سے 85 علماء متفق ہیں کہ رسول اللہ کی ولادت 12 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی۔ سب اس بات پہ متفق ہیں، سب متفق ہیں۔ پیر کا دن تھا، آدم علیہ السلام سے 6500 سال بعد، ابراہیم علیہ السلام سے 2585 سال بعد، عیسیٰ علیہ السلام سے 570 سال بعد، سرزمین مکہ فرمایا سوق اللیل نامی گلی جبل ابو قبیس کے قریب، اس میں ایک محلہ تھا، محلہ بنو ہاشم، اس میں ایک گھر تھا جس گھر کے مالک کا نام حضرت عبداللہ۔ فرمایا ربیع الاول کا مہینہ، تاریخ 12 کی، فرمایا دن شمار کا، اور وقت صبح 7 کھاتا جب کمری والے کی آمد ہوئی ہے۔ یہ تاریخ مطلب ہے کہ چلو جی اسلام میں تو 2 عیدیں ہیں، آپ نے تیسری کیوں بنا رکھی ہے؟ میں نے کہا پہلے تو آپ نہ پڑھیں، تو میں تھوڑی جی مثال سنے نا، وہ ایک عالم صاحب بندہ پہ ہاں امام شریف جی وہ ہونے نا دورے والے امام ہیں، وہ بدھی دے دے گھوڑی دے بندے پہ بڑے عالم کھا گا، ایک بندہ کھڑا حال وہندہ نہ دے گا، مجھے دی کون ہے وہاں پہ بڑے عالم ہیں بڑے ماشاءاللہ بامل عالم دین ہے، وہاں کے عالم سالم گئے نا یہ میں تریاں بدھی ہوتے ہیں، میں بندہ شمدہ خود کہہ لیا وہ یار این اندر کہ بڑے تکڑے عالم ہیں، وہاں کے مسئلہ پوچھا، وہاں کے پوچھ بابا وہ ادھر تل ہر چاہی بدانا تاندی گمارا واسے ہون علی کا جا کھٹے تھی، وہاں کے دسوں آئے کیا ہے، وہاں کے ابا میں مسئلے دسے نا کچھ ہر طرح نہیں دسے نا، وہاں کہ میں دیکھو پہلے نہیں آکھیا جو انہیں تورے بدھی بدن سے لے، وہاں کہ چلو سی ایک 3 نشانی دینا، وہ ٹیل چاہتے نا پھر پیدا ہونے چلے گئے، وہاں کہ ہون راستا، وہاں کہ باپ میں گجھارتا کہنی دسے نا، میں مسئلے دسے نا، حلال حرام دے جائز نہ جائز، وہاں کہ میں دیکھو پہلے آکھیا جو عالم سالم کہنی انہیں لوگ دو خالی تھی بدے، وہاں کہ چلو تو جا داسو، وہاں کہ داسان مسئلہ ہے کہ ڈوڑ ہے وہ تو گوڑ دی بھوری رکھی ہے، یہ سارے ڈوڑے آلے کہ گوڑ دی بھوری آلے، اسلام میں 2 عیدیں ہیں، تیسری عید تم نے بنائی، میں نے کہا نا زیادتی نہ کر، رسول پاک نے جمعہ کو اس امت کے لئے عید کہا تھا، جعلہ اللہ للمسلم عیدہ، یوم عرفہ کو عید کہا، ایام تشریق کو عید کہا، علماء سے پوچھیں کل یوم فیہ مسرت فہو عید، فرمائے ہر وہ دن جس دن دل میں خوشی ہو جائے وہ عید کا دن ہے، وہ عید کا دن ہے، مسرت کا دن ہے۔ فرمائے یہ پہلے لکھ کر دے کہ جو عیدیں 2 ہیں
وہ سب کی عیدیں نہیں، عید الفطر سب کی عید نہیں، بقرعید سب کی عید نہیں، لیکن مصطفیٰ کی آمد ساری کائنات کی عید ہے۔ میں کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ بتا، جو ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھے، خدا کے حکم کو نہ مانے، اللہ کو سجدہ نہ کرے، ماہ رمضان کا احترام نہ کرے، عبادت نہ کرے، کیا کپڑے پہننے کا نام عید ہے؟ جوتا خریدنے کا نام عید ہے؟ خوشبو لگانے کا نام عید ہے؟ تو پھر امیر المومنین حضرت فاروق اعظم عید کے دن آنسو بہا رہے ہیں۔ کسی نے کہا امیر المومنین آج تو خوشی کا دن ہے، پر میں بیٹے خوشی تو اس دن ہوگی جب اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ راضی نہ ہو عید کیسی؟ پتا چلا عید الفطر سب کی عید نہیں، متقی کی عید ہے، نیک کی عید ہے۔ اور پھر بخاری کی حدیث پر میں اللہ جسے طاقت دے وہ سنت ابراہیمی کو ادا نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ عیدگاہ عید پڑھنے نہ آئے۔ پتا چلا عید الفطر بھی نیکوں کی عید ہے، بقرعید بھی نیکوں کی عید ہے، لیکن محمد کی آمد تو سب کی عید ہے نا۔ یہ نیکوں کی بھی ہے، گنہگاروں کی بھی ہے، چرند کی بھی ہے، پرند کی بھی ہے، شجر کی بھی ہے، حجر کی بھی ہے، زمین کی بھی ہے، آسمان کی بھی ہے۔ امام سیوطی کہتے ہیں جب کائنات کی ہر شے حضور کی آمد پہ خوش تھی، میں نے خود بیت اللہ کو بھی محمد کی آمد پہ خوشی مناتے ہوئے دیکھا۔ جس دل پہ محمد کی محبت نہیں ہوتی، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو تو عبادت نہیں ہوتی۔ آپ درود شریف پڑھیں، میں اگلا جملہ بیان کرنا چاہوں گا۔ نعت خوانی بڑا منصب ہے، میں بڑی جسارت کی بات کر رہا ہوں، میرے بھائی جتنا نعت خواں بیٹھے ہیں، اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ گلے پڑنا یہ خدمت رسول نہیں ہے، زبردستی دین کی بات کرنا یہ محبت نہیں ہے۔ سرکار جمعہ رات کے دن خطاب فرماتے تھے صحابہ کو، بعض صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ روزانہ خطاب کریں۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے چھوڑ دیتا ہوں کہیں تم کو اکتا نہ جاؤ، تھک نہ جاؤ۔ مجھے بتائیں بھلا حضور کی گفتگو سے بھی کی تھکتا؟ نہیں۔ جن کا بولنا اللہ کا بولنا، جن کی ایک گفتار پہ ہزاروں جانیں قربان ہو جائیں، لیکن امت کو یہ دے گئے۔ نعت خوانی بہت بڑا منصب ہے، خطیب ہونا بہت بڑا منصب ہے، مرشد ہونا بہت بڑا منصب ہے، قوم کا سردار ہونا بھی دنیاوی منصب ہے۔ اگر جا رہی ہو نا بس اور 80-70 بندے اس میں بھرے ہیں، اگر غلطی کرے نا سواری تو کم از کم شیشہ ٹوٹے گا، لیکن ڈرائیور نیند کرے تو پوری بس کھائی میں جائے گا۔ میں غلطی کروں تو میری غلطی زیادہ اثر انداز ہوگی، مذہبی رہنما غلطی کرے تو اس کی غلطی کا زیادہ اثر ہوگا۔ اگر نیکی بھی کرے تو کیوں کہا جاتا ہے کہ استاد کو پیر کو حکم یہ ہے کہ سنتیں بھی مرید کے سامنے پڑھے، حالانکہ حکم ہے کہ فرض مسجد میں پڑھے، نفل سنتیں گھر میں پڑھے، لیکن مرشد کو استاد کو حکم ہے شاگردوں اور مریدوں کے سامنے پڑھے تاکہ ان کو بھی ترغیب ملے، مرید بھی دیکھ کر پیر کے نقش قدم پہ چلے، شاگرد بھی استاد کو دیکھ کر نقش قدم پہ چلے۔ اس لیے نعت خوانی بہت بڑا منصب ہے۔ کبھی اس انداز میں تقریر نہ سنائیں کہ لوگ آپ سے تنگ ہو جائیں، اس انداز میں نعت نہ سنائیں کہ لوگ تنگ ہو جائیں۔ کیوں؟ مجھے ابن الجوزی کی وہ روایت یاد ہے کہ بغداد میں ایک نعت خان نعت پڑھتا تھا اور کبھی کبھی حقہ بھی پیتا تھا۔ حقہ اگرچہ تمباکو سگریٹ تمباکو حقہ پینا حرام تو نہیں ہے، لیکن ناپسندیدہ ضرور ہے۔ اسلام اسے ناپسند کرتا ہے، اگرچہ اس کی حرمت نہیں ہے، حرام نہیں کیونکہ یہ نشے کی صورت سے نہیں جاتا، لیکن وہ نعت خواں کبھی کبھی حقہ بھی پی لیتا تھا۔ ابن الجوزی لکھتے ہیں رسول پاک نے اسے دیدار کرایا، الفاظ سنیے، آپ نے فرمایا اذا قرأت المولد فاحضروا،
جب تو میرا میلاد پڑھتا ہے میں محمد خود متوجہ ہوتا ہوں. جب تو میرا میلاد پڑھتا ہے میں متوجہ ہوتا ہوں. فَإِذَا جَاءَ الدُّخَانُ أَتْرُكُ وَأَذْهَبُ. جب تو حقہ پی کے بدبودار منہ سے نعت پڑھتا ہے میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں. تیرے منہ کی بدبو سے ہم محفل سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. یہ نعت کا کمال. اور نعت سبحان اللہ. غزوہ تبوک سے واپسی پر سرکار بیٹھے, ایک صحابی حضرت عباس کا نام بھی آتا ہے, نابغہ جادی صحابی کا بھی, حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے. حضور میرا دل کرتا ہے میں آپ کی نعت پڑھوں. میرے نبی نے منع نہیں کیا, آپ نے بلکہ دعا دی. آپ نے فرمایا لا یفتد اللہ فاق. نابغہ اگر تو میری نعت پڑھے گا اللہ پوری زندگی تیرے منہ کی رونق نہیں جانے دے گا. انہوں نے نعت پڑھی. لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق. ترجمہ یہ ہے کہ حضور پوری کائنات میں اندھیرا تھا, جب آپ آئے خدا نے زمین کو بھی روشن کر دیا, آسمان کو بھی روشن کر دیا. سرکار نے دعا کیا دی اللہ تیرے منہ کی رونق نہیں جانے دے. فرمایا 300 سال عمر ہوگی نابغہ کی, 32 کے 32 دانت موتی کی طرح چمکتے ہو. حضور کی نعت کا صدقہ. لیکن لوازمات ضرور ہے کہ باوضو ہو کے نعت پڑھیں, باوضو ہو کے تقریر کریں, باوضو ہو کے قرآن سنائیں, باوضو ہو کے محفل میں بیٹھیں. اور جب کرم ہوتا ہے, نوائے وقت کی خبر ہے 2009 کی, برطانیہ کے کالونی ہے جس میں مسلمان کمیونٹی رہتی تھی. ایک گھر میں میلاد کی محفل جاری تھی اور قریب ایک گھر تھا, اس کے گھر والے کے دونوں ٹانگوں میں فالش تھا, چیئر پہ بیٹھا ہے. اس کے جب کانوں میں آواز آئی نا ناز شریف کی, اس نے گھر والوں سے پوچھا یہ کس چیز کی آواز ہے؟ انہوں نے کہا ہم صاحب دعوت دے گئے تھے, میلاد شریف کی محفل ہے. انہوں نے کہا مجھے بھی چھوڑا. اسے اٹھا کے لے گئے, وہ نعتیں سنتا رہا, آنکھوں سے آنسو بہاتا رہا. اور جب آخر میں طریقہ ہے نا ہمارا, جب محفل ختم ہو تو ہم کہتے کھڑے ہو جاؤ درود و سلام پڑھے. صاحب محفل نے کہا جمیع احباب کھڑے ہو جائیں, بارگاہ رسالت میں سلام پیش کریں, درود پیش کریں. اور میں سب محبت میں کھڑے ہوئے تو اسے بھول گیا کہ میں معذور ہوں. بس وہ عشق محبت کے اندر جو کھڑا ہوا نا, خدا نے درود و سلام کے صدقے اسے شفا عطا فرمایا. برکت والی محفلیں ہوتی ہیں. اس لیے اب آپ درود شریف پڑھیے. میں آخری بات عرض کروں, عزیزان گرامی قدر, مدینہ کے سرزمین مجھے حکم ہوا ایک واقعے کا. مدینہ کے قریب ایک سرزمین یہودیوں کی بستی ہے. ایک یہودی راہب رہتا ہے. علامہ معارج النبوہ نے, صاحب معارج النبوہ نے لکھا اس کو. ایک راہب ہے, اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے جس کا تاریخ میں نام حباب ہے. قد رانا, چمکتا چہرہ, دل نشیں آنکھیں, خوبصورت رنگ, ماں باپ کا چہیتا اکلوتا بیٹا. باپ نے کہہ رکھا تھا حباب زندگی کے ہر مسئلے میں اپنی رائے قائم کر لینا, لیکن جب تک تیری تعلیم تیرا علم مکمل نہیں ہوتا میرے کمرے مخصوص میں جا کر رکھے ہوئے صندوق کو کبھی نہ کھولنا. تو حباب کہتے ہیں مجھے تجسس ہوا کہ کچھ تو ہے کہ جس کا پردہ داری کی جا رہی ہے. میرا باپ گھر نہ تھا, میں نے موقع پا کر باپ کے کمرے خاص میں جا کر میں نے دیکھا صندوق رکھی ہے, صندوق پہ مشک کی مہر لگی ہے. میں نے جا کے صندوق کو اٹھا کے اس کی مہر کو توڑ کے جیسے ڈھکن اٹھایا, اندر سے نور کی کرنیں نکلنا شروع ہو گئی اور ایک سفید شفاف ورق نکلا جس میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لکھا تھا یہ محمد کریم نبی آخر الزمان کا نام ہے. یہ بھی سچے, ان کا پیغام بھی سچا, ان کا دین بھی سچا. ان کی نشانی کیا ہوگی؟ مکہ مدینہ مسکن ہوگا, کلام قرآن ہوگا, چمکتا چہرہ ہوگا, دل نشیں آنکھیں ہوں گی, سینہ چوڑا ہوگا, زبان اتنا میٹھی ہوگی جس سے گفتگو کریں گے دل خرید لیں گے. حباب نے فرد محبت پہ ڈوب کے پھر پڑھا. چمکتا چہرہ ہوگا, دل نشیں آنکھیں ہوں گی, کلام قرآن ہوگا, زبان میٹھی ہوگی. بے اختیار حباب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. حباب حضور کے نین و اتوار کو پھر پڑھتا ہے. چمکتا چہرہ ہوگا, دل نشیں آنکھیں ہوں گی,
کلام قرآن ہوگا، زبان میٹھی ہوگی، سینہ چوڑا ہوگا۔ حباب نے ایک چیخ ماری، دھڑام سے نیچے زمین پہ گر گئے۔ اب آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں ہے، زبان سے کلمہ جاری ہے، چمکتا چہرہ ہوگا اور سفید ورق ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ شام کو جب اس کا باپ گھر پلٹا، اس کی ماں سے پوچھا اینہ ابنی حباب، میرا بیٹا حباب کہاں ہے؟ اس نے کہا بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہے، تیری صندوق کی مہر بھی ٹوٹی ہے، اور جس حقیقت سے اسے روکتا تھا وہ حقیقت اس پہ آشکار ہو چکی ہے۔ اس نے جا کے پانی کے چھینٹے مارے، حباب کی آنکھ کھلی تو باپ نے پوچھا ماذا تقول؟ حباب بول تجھے کیا ہوا؟ حباب کو کچھ یاد نہ تھا، اس نے کہا چمکتا چہرہ ہوگا، دل نشین آنکھیں ہوں گی، کلام قرآن ہوگا، زبان میٹھی ہوگی، جس سے گفتگو کریں گے دل خرید لیں گے۔ اس کے باپ نے سر کے بالوں سے پکڑ کے اسے دیواروں میں مارنا شروع کر دیا، کہا نام محمد لینا چھوڑ دے۔ اس نے کہا ابا میری آنکھوں کا نور دیکھ، میری آنکھوں کی حقیقت دیکھ، میری آنکھوں کے اندر ٹپکنے والے آنسوں کو دیکھ، تو نے مجھے حقیقت سے ہمیشہ پر میں ناواقف رکھا، آج حقیقت مجھ پہ آشکار ہو چکی ہے۔ خدا کی قسم میں گواہی دیتا ہوں محمد کا دین سچا دین ہے، مصطفیٰ کی شریعت سچی شریعت ہے۔ اس نے سر کے بالوں سے پکڑ کے کبھی اس دیوار میں مارتا، کبھی اس دیوار میں مارتا، کبھی پاؤں کے نیچے روکتا۔ حباب زخموں کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گیا، پر میں رات ہوئی اس کے باپ نے پھر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس نے آنکھ کھولی تو باپ نے کہا ماذا تقول؟ بول حباب آپ کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا چمکتا چہرہ ہوگا، دل نشین آنکھیں ہوں گی، کلام قرآن ہوگا، زبان میٹھی ہوگی۔ اس نے خدام کو بلایا، نوکروں کو بلایا، کہا اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالو، پاؤں میں بیڑیاں ڈالو، اسے بھیڑ بکریوں کا ریبر دو، سارا دن یہ بکریاں بھیڑیں چرائے۔ شام کو جب گھر پلٹے ایک پیالہ پانی کا دینا، ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا دینا۔ جب دھکے سہے گا، جب بھوک برداشت کرے گا، عقل ٹھکانے آ جائے گی، نام محمد کو لینا چھوڑ دے گا۔ اس سے کوئی کلام نہ کرے، اسے کوئی سلام نہ کرے، اس کا حال تک کوئی نہ پوچھے۔ حباب دیوانہ وار جنگلوں میں بکریاں چلاتا ہے، جس سے کلام کی بات کرنا چاہتا ہے وہ منہ موڑ کے چلا جاتا ہے۔ کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، منہ دھوڑ مٹی سے پائیو، سر ننگ نموز منایو، کوئی پچھڑ نہ بہڑے آیو، الٹا عالم سارا کھلدا۔ کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا۔ حباب بکریاں چراتا ہے اور کہتا ہے چمکتا چہرہ ہوگا، دل نشین آنکھیں ہوں گی۔ چودھری رات کی چاندنی تھی، چاند پہ ہے اور حباب پتھر کی چٹان پہ بیٹھا آنسو بہا رہا ہے اور کہتا ہے کریم اگر تیرے محبوب کا دین سچا ہے مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں چہرے محمد کا دیدار نہ کروں، جب تک رخ محبوب کے اس نور کو نہ دیکھ لوں۔ اجا اللہ مجھے موت نہ دینا، اگر تیرے محبوب کا دین سچا ہے مجھے آزادی عطا کر۔ مصنف کہتے ہیں حضور کا نام لینا تھا، ہاتھ کی ہتھکڑیاں بھی ٹوٹ گئی، پاؤں کی بیڑیاں بھی ٹوٹ گئی۔ میں حباب اٹھ کھڑا ہوا، سیدھا اس راستے کو چل پڑا جو راستہ مدینہ طیبہ کو جاتا تھا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اللہ اکبر۔ حباب کبھی گرتے ہیں کبھی چلتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی چلتے ہیں، پوری رات گرتے کبھی چلتے رہے۔ صبح جب ہوئی ایک صحابی کے گھر کے سامنے، بے ہوشی کے عالم میں حباب گرے ہوئے ہیں۔ وہ صحابی نکلے تو دیکھا انجان شخص ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ انہوں نے بازو سے پکڑ کے اٹھایا، کہا مسمک من این جئتا، کہاں سے آئے ہو، نام کیا رکھتے ہو؟ ان کو کچھ یاد نہ تھا۔ اس نے کہا چمکتا چہرہ ہوگا، اچھی آنکھیں ہوں گی، کلام قرآن ہوگا، زبان میٹھی ہوگی۔ اس صحابی کی دھاڑ نکل گئی۔ اس نے کہا مت بتا تو کون ہے، تو جو بھی ہے لگتا میرے محمد کا دیوانہ ہے، کل تجھے بارگاہ مصطفیٰ میں لے چلوں۔ ادھر سے حباب چل پڑے، ادھر سے بارگاہ مصطفیٰ میں جبریل نازل ہو گئے، اللہ کا سلام پیش کیا۔
عرض کی محبوب اللہ فرماتا ہے ذرا اٹھ کے حباب کا استقبال تو کیجیے، جو ساری دنیا مار کے آپ کے در پہ گرنے کے لیے آ رہا ہے، آپ کی محبت میں آپ کی چوکھٹ پہ سر رکھنے کے لیے آ رہا ہے۔ سرکار کاشان نبوت کی دہلیز پہ کھڑے ہیں، حباب دور سے محبوب کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو کیا کہا ہوگا، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کے جانے جہاں نہ کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، تو شان سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، مشتاق اکھاں کتے جا لڑیاں۔ حباب نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو خریکی شاعر کہتا ہے، اک نہیں بجدی کہیں جا میلی، ہمیں سامنے آم ہیں جے جھاں اکھیں، تیرے ہوں دے پیڑ دیکھاں کڈ نہ سٹائیں جھانکیں۔ محبوب کے روح انور کو دیکھ رہے ہیں اور حضور حباب کو دیکھ رہے ہیں۔ حباب بیداوی کے عالم میں دوڑ کے حضور کے قدموں میں گرنا چاہتے تھے، فقبہ علیہ رسول اللہ فقبہ علیہ المسلمون ورک لہو رکتن شدیدہ، حضور نے پڑھ کے حباب کو اٹھا کے سینے نبوت سے لگا لیا۔ حضور کے رخ انور کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ مجھے پیر جماعت علی شاہ صاحب کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ میں حضور کے روضے پہ آخری مرتبہ سلام پڑھ کر واپس آنے لگا پاکستان، میں کیا دیکھتا ہوں، ایک نوجوان حضور کے در پہ بچہ کھڑا ہے، نابالغی کی حالت کا، اللہ اکبر کبیرہ، کہتے اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، اس کے بال پرا گندہ ہیں، چہرہ مرجھایا ہوا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، بیٹے تیرا کوئی نہیں؟ اس نے کہا نا بابا میرا کوئی نہیں، میں یتیم و مسکین ہوں۔ اور میں جب یتیم کا نام سنا نا میرے دل سے آہ نکلی، میں نے کہا بیٹے پاکستان چلو گے؟ بابا کیوں؟ فرمایا میرے لاکھوں مرید ہیں تیری خدمت کریں گے، تیرے قدم ہوں گے ان کے کاندھے ہوں گے، تیرے قدم ہوں گے ان کے سر ہوں گے۔ فرمایا بچے نے کہا ہاں بابا میں چلتا ہوں۔ فرمایا بس میری انگلی پکڑی، میں نے چند قدم اٹھائے تو بچے نے مڑ کے گنبد خضرا کو دیکھا۔ اس نے کہا بابا ایک بات تو بتاؤ نا۔ میں نے کہا جی بیٹے۔ انہوں نے کہا کیا پاکستان جہاں لے کے جا رہے ہو ایسا گنبد پاکستان میں بھی ہے؟ کہتے میری دھاڑ نکل گئی۔ میں نے کہا بیٹے یہ گنبد وہاں ہوتا تو ہم منگتے کیا کرنے آتے؟ اس نے میری انگلی چھوڑ کے دوڑ لگائی اور عربی میں مجھے جواب دیا، جا بابا تجھے تیرے مرید مبارک، مجھے گنبد خضرا کی چاپی مبارک، میں بھوکا پیاسا رہوں گا، حضور کے در کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حباب حضور کے سینے سے لگے ہیں، چہرے مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور مجھے کلمہ پڑھائیے۔ حضور کلمہ پڑھاتے رہے، وہ کلمہ بھی پڑھتے رہے، رخ مصطفیٰ کا دیدار بھی کرتے رہے۔ ادھر سے کلمہ مکمل ہوا، ادھر سے دیکھا حباب کی روح قبض ہو گئی، پھر جو صحابہ نے دیکھا ان کا سر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھا ہوا ہے۔ احباب 12 کا دن ہماری عید ہے، سارے بولو کیا ہے؟ عید ہے سب کی، سب کی عید ہے۔ یار طاقت نہیں نا رئیس صاحبان کی طرح نہیں محفل سجا سکتے، لنگر پکا سکتے، کم از کم دل میں خوش تو ہو جاؤ میرے نبی کی آمد کا دن ہے۔ میں کیا کہوں اس امتی کو جو حضور کے ذکر کو بھی بدعت کہیں، حضور کے ذکر خیر کو بھی بدعت کہیں۔ آپ ہم سے پوچھتے مولوی جھگڑے کراتے ہیں، میں نے کہا سارا دن مناتے ہو، حضور کا دن منانے میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ حضور کا ذکر خیر کرنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ حضرت یوسف کو جب بازار مصر میں بیچا جا رہا تھا، بڑے بڑے مالدار کھڑے، ایک بوڑھی عورت بھی قطار میں کھڑی ہے، ماں کیوں آئی ہو؟ فرمایا یوسف کو فرمایا جانتی ہو کیا قیمت ہے یوسف کی؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا پھر کیوں آئی ہو؟ فرمایا اس لیے آئی ہوں اللہ جب قیامت کے دن مجھے اٹھائے تو یوسف کے خریداروں میں اٹھائے، یوسف کے دشمنوں میں نہ اٹھائے، یوسف کے محبت کرنے والوں میں اٹھائے۔ 12 کے دن خوش ہو جایا کرو کہ میرے نبی مصطفیٰ کی آمد کا دن ہو گیا۔ اس لیے احباب سب سے بڑی کائنات کی عید حضور کی ہے۔ آمد کل والی رات غالباً جو آ رہی ہے 12 کی رات ہے۔ ذرا آخری بات بھی سن لیجئے، امام قسطلانی کہتے ہیں میرے نزدیک، علماء موجود ہیں، آپ کہتے ہیں اندی ان لیلۃ مولدی افضل من لیلۃ القدر، میرے نزدیک
لیلۃ القدر سے وہ رات زیادہ افضل ہے جس رات مصطفیٰ کی آمد ہوئی. سبحان اللہ. پوچھا کیوں؟ فرمایا لیلۃ القدر کو کیوں قدر کہتے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ قدر والی، عظمت والی، شان والی کتاب رب کا قرآن نازل ہوا. فرمایا اس رات قرآن آیا ہے، میلاد کی رات میں صاحب قرآن آیا ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ لیلۃ القدر کس کو ملی ہے؟ خاص طبقے کو، سب کو نہیں ملی. لیلۃ القدر مومن کو ملی ہے، انسان کو ملی ہے، جانور کا حصہ نہیں، چرند کا حصہ نہیں، پرند کا حصہ نہیں، اور اس کا بھی حصہ نہیں جو غفلت میں سو جائے. بلکہ کہا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو ایمان اور ثواب کی امید پر قیام کرے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. پتہ چلا جو لیلۃ القدر میں سو جائے اسے برکت نہیں ملنی، جو لیلۃ القدر میں نیکی نہ کرے اسے شان نہیں ملنی. لیکن میلاد کی رات میں تو ساری کائنات کو شان ملی ہوئی ہے نا، ساری کائنات کو عزت ملی ہوئی ہے، ہر چیز کو عزت ملی ہے. اس لیے کل کی رات بڑی رات ہے. اللہ تعالیٰ کل کی رات کے صدقے رئیس سعید احمد صاحب، بھائی رئیس محمد اکرم صاحب، اور ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب، سید محمد امتیاز حسین شاہ صاحب، اور المعروف عادل شاہ صاحب، اور جتنا سادات کرام بیٹھے ہیں میں سب کے نام سے واقف نہیں ہوں، لیکن ہم سب سادات کے غلام ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دے، ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے. آپ کا جو بھی علاقہ ہے علماء یقیناً آپ کو دعوت پیش کر چکے ہوں گے، میں بھی کر رہا ہوں. جلوس میں بھی جائیں اور جلسے میں بھی جائیں، جایا کریں، عقیدے یاد رکھا کریں. یہ آج کل نئی جنریشن ہے نا، ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، تو بے ڈھنگے قسم کے اسکالر، بے ڈھنگے قسم کے بے ادب مذہبی اسکالر جن کو ٹکے کا پتہ نہیں ہوتا ہمارے عقیدوں پہ بات کر رہے ہیں. جی ہمارے ایک بچہ بیٹھا ہے، میں مفتی صاحب کی نظر کر رہا ہوں، ایک آج کل نکلا ہے مرزا انجینئر. ایک دن کو لفظ پڑھتا ہو مروجہ، پھر مروجہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں مربجہ. میں نے کہا اس سے یہ بتاؤ کہ یہ مفعول کا صیغہ ہے، فاعل کا نہیں ہے. مربجہ اور مربجہ میں بڑا فرق ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک محبت کی بات بتا، ایک بندے نے ایک عالم سے مسئلہ پوچھا کہ حضور اس مسئلے میں امام احمد بن حنبل کا کیا موقف ہے؟ اس بندے نے بتایا کیا کہا مولوی نے؟ اس نے کہا تم احمد بن حنبل کی بات نہ کرو، میں ڈائریکٹ قرآن سے تمہیں بتاتا ہوں. اس نے کہا زبان بند رکھ، پھر کبھی نہ کہنا. انہوں نے کہا کیوں؟ قرآن سے نہیں سن رہا ہوں. میں سننا قرآن سے ہے، لیکن اتنا میں بھی جانتا ہوں تجھ سے زیادہ قرآن احمد بن حنبل جانتے تھے. جاننا قرآن سے ہے، لیکن تجھ سے زیادہ قرآن احمد بن حنبل جانتے تھے، تجھ سے زیادہ قرآن امام اعظم ابو حنیفہ جانتے تھے، تجھ سے زیادہ قرآن امام شافعی جانتے تھے، تجھ سے زیادہ قرآن امام مالک جانتے تھے، اور ان سے زیادہ قرآن شیخ عبد القادر جیلانی جانتے تھے، داتا علی حجویری جانتے تھے. یہ نئے بے ڈھنگے قسم کے جو کہتے ہیں امتحان نہ کرو. میں نے کہا بات اب یہ بڑا پردہ ہوتا ہے، باتیں کرنے کی نہیں ہوتی. بس اتنا ہے کہ جلوس میں بھی جائیں، جلسے میں بھی جائیں. اللہ میلاد کے دن کو ہم سب کے لیے نوم نجات فرمائے.